وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، کیا آدھی آستین والے کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آدھی یا اسی طریقے سے وہ شرٹ جس کے اندر آستین ہی نہیں ہے، یا آستین ہے آستین کو فولڈ کر دیا ہے، تو کیا اس میں اگر اس طریقے سے نماز پڑھ لی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ آج کا سوال ہے، یہ آج کا مسئلہ ہے، اسی پر ناظرین غور فکر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین، کہ ان میں بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ابھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے وہ فوراً تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اور وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جماعت میں تو وہ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائی دوستو، انہوں نے جو ابھی وضو کیا تھا وہ آستین اور اس نے فولڈ کی تھی، وہ جو کہ تو ایسے ہی رہتی، ایسے ہی جا کر کے انہوں نے جا کر کے نیت باندھ لی۔ ان کا کیا ہوگا؟ نمبر 1، ان لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسرا مسئلہ جیسا کہ بھی بتایا، جس کے اندر آستین ہی نہیں ہے، یا آستین ہے اس کو جان بوجھ کر کے فولڈ کر دیا، اوپر چڑھا لیا ہے اور نماز پڑھ لی، تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں؟ ناظرین دیکھیے، نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اہم عبادت ہے، بہت ہی اہم عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ ساری عبادات کے اندر سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز کی عبادت، نماز عبادت، نماز سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع عبادت۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ سارے کے سارے احکامات، ساری کی ساری عبادتوں کا حکم اور عبادات اور احکام الہی جو نازل ہوئے وہ فرش پر نازل ہوئے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے اور یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو مسلمانوں، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نماز اتنا بڑا تحفہ تھا کہ باقاعدہ اس کو اپنے پاس بلا کر کے دیا گیا۔ تو نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، بہت اللہ کی میٹھی عبادت ہے، بہت مقدس عبادت ہے۔ نماز کے ذریعے ہی ہم سب کچھ کیا ہے، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی دوستو، افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارے نوجوان یا ہمارے بوڑھے یا کوئی بھی ہو، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60 سال، لیکن صحیح معنوں میں اگر کسی بھی ایک آدمی کو پکڑ کر کے پوری نماز سنی جائے تو کسی کو نماز یاد نہیں، نماز کے مسائل سے واقف نہیں میرے بھائی دوست، تکبیر تحریمہ سے واقف نہیں، رکوع کرنا صحیح سے نہیں آتا ہے، سجدہ کرنا صحیح سے نہیں آتا ہے۔ بتاؤ ایسی نمازوں سے کیا ہوگا؟ ایسی نمازوں سے کیا ہوگا میرے بھائی دوست؟ آج جو سب سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہے وہی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کی نماز جو ہے وہ نماز اس کے اوپر لعنت کر رہی ہے، وہ سر کے اوپر جاتی ہے، گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، کیونکہ نماز وہ ایسے طریقے پر اس نے ادا ہی کی ہے، بس مرغے کی طرح ڈھونگے مار لی، ایسے نماز اس نے ادا کر لی۔ ایسی نمازوں سے کیا ہوگا؟ نماز کے اندر تو میرے بھائی تو خوشی اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ نماز کا تحفہ جب صحابہ کرام کو ملا تو بڑے خوش ہو گئے کہ بس ہم کو تو ایک ذریعہ مل گیا، اللہ سے اب ہم سب کچھ مانگ لیا کریں گے۔ 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، اللہ سے اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے سالوں سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور کوئی اثر ہے؟ کچھ کوئی اثر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے، اور نہ اپنے علماء کرام سے اس کے سلسلے میں پوچھتے بھی ہیں کچھ، ہم کو کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ چیز ہماری درست کروا دیجئے، اس کے در پہ بھی نہیں ہوتے کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ میرے بھائی دوستو، ہماری فلاح و بہبود اور کامیابی یہ اصل جو ہماری عبادت ہے نماز کی وجہ سے ہوگی، نماز کی وجہ سے ہوگی۔ سب سے پہلے روز محشر کے دن سب سے پہلے نماز، روز محشر کی جا گداز بوت اولی پرشش نماز، نماز صحیح سالم اور مکمل نکل آئے تو انشاءاللہ باقی اعمال بھی صحیح سالم نکل آئیں گے۔ لیکن نماز کے اندر کمی آ گئی تو پتہ چلا باقی کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر باقاعدہ ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کی ایمان والے کامیاب ہو گئے۔
ایمان والے کیوں کامیاب ہو گئے؟ ایمان والے اس وجہ سے کامیاب ہو گئے کہ ان کے اندر ایک صفت، ان کے اندر یہ خوبی، ان کے اندر یہ اچھائی پائی جاتی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا میرے بھائی زمرہ نماز کے خشوع اور خضوع ہونے پر ہے۔ آج کتنا ہمارے اندر نماز کے اندر خشوع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے متعلق فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت کرو اللہ کی ایسے طریقے پر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر جب تکبیر تحریمہ جب کانوں تک اٹھا دیے، بس اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنی نماز کو ادا کریں۔ بہرحال ویڈیو میرے بھائی سے بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ نماز کے رکوع اور سجود کے اوپر انشاءاللہ مکمل انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائی جائے گی، انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کی جائے گی۔ آج مسئلہ یہی کہ آدھی آستین پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی شرٹ آدھی یعنی فولڈ کر کے آستین نماز پڑھتے ہیں، آستین کو موڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کیا ہو گئی؟ مکروہ ہو گئی۔ سن لیے بات، نماز مکروہ ہو گئی۔ ابھی آنے والی ہے سردیاں، ٹھیک ہے، اتنا مجاہدہ کریں گے، اتنی مشقت اٹھائیں گے، وقت دیں گے ہم، ٹھیک ہے، نماز مسجد میں آئیں گے، لیکن آدھی آستین میں، اور اس طرح عمل کر کے پتہ چلا ہم کو نماز کا ثواب جو ملا وہ آدھا ملا۔ دن بھر ایک آدمی مزدوری کرے، شام کو ملنا چاہیے اسے 500 روپے، اور مل جائے اس کو 200-250 روپے، کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائی دوستو، وقت نکالنے ہیں، اللہ کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، خشوع خضوع پیدا کرو۔ آستین کھول کر کے آج ہمارے نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہوگا نماز؟ نماز مکروہ ہو گئی، کراہت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ، ہاں جی، اور دوسرے بھائی ہمارے یہ ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے ہوئے جماعت چونکہ کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک دم سے بھاگ کر کے چلے گئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی دوستو، اگر آپ آستینوں کو فولڈ کر کے وضو بنا رہے تھے، نماز میں شامل ہو گئے، تو عمل قلیل کے ذریعے آپ دھیرے دھیرے اور مختلف ارکان کے اندر، مختلف رکنوں کے اندر دھیرے دھیرے اپنے آستین کو نیچے کر دیجئے، انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا اور نماز پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی رکن کے اندر باقاعدہ آستینوں کو کھینچتے ایک رکن ہو جائے۔ تو عمل کثیر نہیں کہ عمل قلیل کے ذریعے انشاءاللہ اگر آپ دھیرے دھیرے اور مختلف رکن کے اندر آپ آستین کو نیچے کر دیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگی، آپ کی نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے، عمل قلیل ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور غور و فکر کرنے کی ہے۔ ایک بھائی ہمارا ایسا ہے جس کے پاس شرٹ ہے، اس کی آستین ہاف ہے، اب پتہ چلا کہ وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نماز پڑھنے ہی نہ جائے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس میں میری آستین نہیں ہے، تو وہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ نماز پڑھنی ہے، ایک مجبوری ہے، نماز اس کو پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن بہرحال حتی الامکان آدمی شرٹ ہو تو آستین والی ہو، بغیر جو آدھی آستین کی نماز پڑھتے ہو، نماز میرے بھائی تو مکروہ ہے۔ جب یہ مکروہ کا مسجدوں کے اندر باقاعدہ لوگوں سے جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو اعتراض کرنے والے تو ہر دور کے اندر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے تھے۔ تو معترض کا کام کیا ہے؟ اعتراض کرنا، بس، اور اس کا کوئی کام نہیں۔ تو یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اور دلیل دیتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے کی، کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آستین کو فولڈ کر کے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو صحابہ کرام کے پاس تو صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اور ایک ہی چادر ہوتی تھی، اور وہ نمازیں پڑھتے تھے، ان کی آستینیں کوہنیاں کھل جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے تھے، ان کی کوہنیاں کھل جاتی تھی، تو کیا ان کی نمازیں ساری کی ساری مکروہ ہو گئی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نمازیں مکروہ ہو گئی؟ دیکھ لیجیے میرے بھائی، کیسا جو معترض ہے کیسے اعتراض کرتے، کیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام تھے۔ اس کا جواب سنو، جواب یہ ہے کہ میرے بھائی دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک چادر میں نماز جو پڑھتے تھے وہ ایک تنگی کی وجہ سے پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت میں کوہنیوں کو کھل جانا ایک ضرورت کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور
کسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے حوالے سے سوال کیا، ایک کپڑے کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی دوستوں صحابہ کرام کے پاس جو کپڑے تھے وہ ایک ہی تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے پاس ہر ایک کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ضرورتاً ایک کپڑے میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، جب لباس کی فراوانی ہو گئی تو صحابہ کرام و طب تابعین و طب تابعین باقاعدہ ان کا معمول تھا ایک لباس میں نہیں بلکہ کئی مختلف یعنی الگ الگ کپڑوں میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے، ایک کپڑے میں ایک لباس میں ادا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس فراوانی ہو گئی، وہ ایک تنگ دستی تھی، تو حاصل کلام یہ میرے بھائی سے یہی نکلا، بس ضرورت کی صورت میں کراہت جو ہے باقی نہیں رہتی، کیونکہ عام حالات اور ضرورت کے احکامات میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا دستیاب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہو گیا؟ نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں میرے بھائی سے نماز نہیں چھوڑے گا، نماز سے برہنہ پڑھنی پڑے گی، برہنہ نماز ہو جائے گی۔ اب آپ یہ کہیں کہ برہنہ نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس میں سارا صدر کھلا پڑا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے ناظرین، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ وہاں پر رکوع سجود نہیں ہوگے، وہاں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھی جائے گی، شرمگاہ کو چھپا کر کے نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی عین مجبوری کی وجہ سے ننگے برہنہ ہو کر کے نماز ہو رہی ہے۔ عام حالات میں یہ تو نماز کی صحت کے لیے ہے کہ سطر تو نماز کی صحت کے لیے ہے، نمازی درست ہے، نمازی ختم ہو جائے گی، اس کا چھپانا فرض ہے۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آدھی آستین جو ہے، آدھی آستین پہ جو لوگ ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہے۔ میرے بھائی دوستوں، نماز ایک اللہ کی بہت اہم عبادت ہے، بہت میٹھی عبادت ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو ہم اپنے اوپر غور فکر کر لیں کہ ہم باقاعدہ اللہ احکم الحاکمین اور بادشاہ کے جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے اس کے دربار میں جا رہے ہیں، تو کیا ایسے ہی چلے جائیں گے؟ ابھی ذرا سا ایک حکم آ جائے، ذرا سا ایک بلاوا آ جائے پی ایم کی طرف سے اور ایم ایل اے صاحب کی طرف سے، ودھائک کی طرف سے، پردھان جی کی طرف سے، دیکھو کیسا ہم سجتے ہیں، کیسا سنورتے ہیں۔ اور احکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے اس کے سامنے جب 5 وقت پیش ہوتے ہیں تو جیسے بنے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں اس کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ ہے کہ جو کپڑے آپ پہن کر کے اپنے دوست اور اپنے رشتہ داروں کے پاس پہن کر کے نہیں جا سکتے، ان کپڑوں پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ آج دیکھو ہم جیسے بنے ایسے آگے نماز پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو جب تم مسجد میں جاؤ، ہر نماز کے وقت مسجد میں جاؤ تو زیب و زینت سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو میک اپ کرنا، تیار کرنا، لالی لپسٹک لگانا نہیں میرے بھائی دوست، یہ غور فکر کرنا ٹوپی سر پہ ہے کہ نہیں ہے، وضو کر لیا کہ نہیں کر لیا، کپڑوں پہ کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہے، کپڑوں سے ہماری اسمیل تو نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے وہاں جا کر کے کھڑے ہو مسجد میں اس کو دوسرے بھائی کو تکلیف ہونے لگے۔ تو ان سب چیزوں پر میرے بھائی ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز ایک اللہ کی بہت اہم عبادت ہے، جیسے ہم اس کے ادا کریں گے دیکھیے ہمارے اندر پھر کتنا تقویٰ اندر پیدا ہوتا ہے۔ نماز کی جو روحانیت ہے اور جو نورانیت ہے، جو برکت ہے کیسے ملتی ہے جب اس کو اس کے طریقے پہ ادا کی جائے گی۔ کامیابی کا زمرہ اسی پر ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہم نمازیں کھول کر کے آستینوں کا نماز پڑھا کریں گے، سجدوں میں جائیں گے، انگلیوں کو کھول کر کے نمازیں ادا کریں گے، کہاں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا؟ یکسوئی کے ساتھ سجدے میں بتایا کہ جب انگلی کو اپنی برابر سیدھی ملا کر رکھو، ایک خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ابھی تک آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ آپ میرے بھائی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔